اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 سے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ و اور ل البتہ، قد تحقیق۔ وَلَقَدْ ہمیشہ تاکید کے لیے یا بات کو زور دینے کے لیے اس طرح آتا ہے۔ علم تم، علم جان لیا، تم نے جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا روٹ ورڈ عین دال وو، عدو بھی اسی سے ہے، عداوت دشمنی بھی اسی لفظ سے ہے، یعنی اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی۔ عدو دشمن کو بھی کہتے ہیں کیونکہ دشمنی میں بھی انسان کیا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے۔ تو یہاں آپ لکھیں جنہوں نے زیادتی کی، منکم من سے، کم تم میں سے، فی میں، السبتی سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں سیٹرڈے، تو لکھیں ہفتے کا دن۔ فَقُلْنَا تو قل کہا، نا ہم نے، اگر آخر میں نون الف نہ لگا ہو تو اس کا ترجمہ ہے ہم نے۔ فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے قل یا خالہ کے بعد اگر لا آ جائے تو ہم یہاں ترجمہ اس کا لیے نہیں کریں گے، سے کریں گے۔ تو لہم سے، ہم ان یعنی ان سے، کونو آخر میں واو الف لگا ہے تو یہ جمع ہے یعنی پلورل فارم میں ہے۔ کن یعنی جیسے ہمیں پتہ ہے کن یعنی ہو جا، یہ سنگولر فارم میں ہے، کن ہو جا، اور کونو ہو جاؤ یعنی پلورل فارم میں ہے۔ قردۃً قردہ بندر کو کہتے ہیں، بندر۔ خاسئین روٹ ورڈ خا سین حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے دھتکارنا، ذلیل و خوار ہونا، تو خاسئین دھتکارے ہوئے۔ آیت نمبر 66۔ فَجَعَلْنَاهَا اب ہم اس کو 4 حصوں میں اس کو ہم بریک کریں گے۔ ف پلس جعل پلس نا پلس ہا، فا کا ترجمہ تو، جعل بنایا، نا ہم نے، ہا اس کو، تو بنایا ہم نے اس کو، نکالن نون کاف لام، نکالن عبرت، لما لیے، ما اس کے جو، لما لیے اس کے جو، بینا درمیان، یدیہا ید ہاتھ کو کہتے ہیں اور یہ یدین تھا یعنی ہاتھوں، نون یہاں پہ گر گیا ہے کیونکہ لاسٹ میں ہا اس کے ساتھ جڑا ہے، تو بینا درمیان، یدئی ہاتھوں کے، ہا اس کے، یہ تو ایگزیکٹ اس کا ترجمہ بنا ہے، بینا یدیہا درمیان ہاتھوں کے اس کے، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ ہاتھوں کے درمیان، دیکھیں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی آگے کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے، تو بین یدئی آگے، ہا ان کے، آگے ان کے، اور اگر آگے بھی آپ کو اس طرح کا لفظ مل جائے بین یدئی تو آپ نے وہاں پہ ہاتھوں کے درمیان نہیں لکھنا، وہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا، جب بھی آپ دیکھیں بین یدئی آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا آگے، سامنے، ٹھیک ہے، تو آگے ان کے، وما وا اور ما جو، خلفہا خلف پیچھے، ہا ان کے، وموعظۃً واو عین ذوئے، واز اسی سے ہے اور واز میں
ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی نصیحتیں ہوتی ہیں. واعظ ان باتوں کو یا نصیحتوں کو کہتے ہیں جس کے سننے سے دل نرم پڑ جائے. تو وہ موعظتاً و اور موعظہ نصیحت. للمتقین، لی پلس المتقین ہے تو لی کا ترجمہ لیے، المتقین متقین کے. آیت نمبر 67. وَإِذْ و اور اذ جب، قالا کہا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ یہاں پہ جو لی ہے اس کا ترجمہ ہم لیے کریں گے یا سے کریں گے؟ اگر آپ کو رول یاد ہو، خالہ کے بعد اگر لی آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم لیے نہیں کریں گے بلکہ لکھیں گے سے. خالہ یا فقالہ، خالو، اس طرح سے اگر اس کے بعد لی آ جائے تو اس کا ترجمہ سے ہے. تو لی سے، قوم قوم، ہی اس کی یعنی اپنی. تو لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. اِنَّا بے شک، اللہ اللہ، یأمرکم امر سے ہے یہ، یعنی حکم دیتا ہے، کم تم کو، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ، تذبحو تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم، روٹ ورڈ ہے ذال با ہا، ذبح، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ذبح کرنا. تو تذبحو تم ذبح کرو، بقرۃً بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں آخر میں تنوین ہے، دو زبر ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی کوئی ناؤن ہو، اسم ہے، اور اس میں اگر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش اس طرح کوئی تنوین آ جائے تو ہم نے ساتھ میں کیا لکھنا ہے؟ اس کا معنی ہوگا ایک، کسی یا کوئی. تو یہاں بقرۃً ایک گائے کو. اب ایک کہاں سے آیا؟ یہ جو ہم تنوین دیکھ رہے ہیں نا اوپر دو زبر کی، تو یہ تنوین کیا معنی دیتا ہے؟ ایک، کسی یا کوئی. تو ایک گائے کو، قالو انہوں نے کہا، واو الف ہے تو یعنی پلورل ہے، یعنی ان سب نے کہا، بہت ساروں نے. یعنی اگر ایک انسان نے کہا ہے تو قالا، اور بہت ساروں نے کہا ہے تو قالو. تو انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا، تتخذو تم کرتے ہو، تا سے شروع ہو رہا ہے نا، تتخذو تم کرتے ہو، نا ہم سے، کیا تم کرتے ہو ہم سے، ہزوا، ہزو کہتے ہیں مذاق کو، تو مذاق. قالا اس نے کہا، کس نے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کے، اکون میں ہو جاؤں، من سے، الجاہلین جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جاہل، یہ وہی ہے جاہلوں میں سے. الحمدللہ. تو آج آپ دیکھیں آپ کے لیے نئے الفاظ میں السبت ہے سیٹرڈے، اور قردہ کہتے ہیں بندر کو، خاسئین یہ بھی آئے گا بار بار، یعنی دھتکارنے اور ذلیل و خوار ہونے کے لیے آتا ہے. اور نکال عبرت کو کہتے ہیں، اسے بھی آپ لکھ لیں. بین یدئی، بین یدئی آپ نے یہ ترجمہ نہیں لکھنا کہ درمیان ہاتھوں کے، آپ نے لکھنا ہے آگے. اور وموعظۃً واعظ نصیحت، اور تذبحو یہ تو ہم اردو میں کہتے ہیں ہزوا مذاق. تو الحمدللہ یہ جو آپ کو نئے الفاظ نظر آ رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، اور ضرور ان کو ہفتے میں 1-2-3 مرتبہ نکال کے پڑھیں، اس کو دہرائیں تاکہ یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں، کیونکہ بار بار یہ الفاظ ریپیٹ ہوتے جائیں گے.
تو اگر آپ پچھلا سبق آپ کا اچھا یاد ہوگا تو آپ آگے جیسے جیسے بڑھتی جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوں گی. لیکن اگر پچھلا سبق آپ کا گڑبڑ ہے، وہ کچا ہے، تو پھر نیا لیسن بھی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ کو نئے لیسن میں کے بھی یاد کرنے ہوں گے اور پچھلا بھی بھول رہی ہیں. تو اگر آپ نے دل لگا کر اچھی طرح سے یاد کرتے ہوئے سورۃ البقرہ بھی آپ نے اگر کمپلیٹ کر لیا تو آپ قرآن کو بغیر ترجمے کے ساتھ سیکھ سکیں گی، سمجھ سکیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.